تو سوال یہ ہے کہ منظومہ نوری کیا ہے اور منظومہ نوری اور منظومہ شمسی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سورہ مبارکہ یہ نور آیت نمبر 35 کی روشنی میں ہم نے اس منظومہ کو کشف کیا۔ تو یہاں نور سے مراد کیا؟ دیگر عالم تمثیلات کا سہارا لے رہا ہے، لفظ اللہ کو لایا، کیونکہ اس نور کا تعلق خداوند عالم کے تمام صفات سے، لیکن پروردگار عالم جس نور کا تذکرہ کر رہا ہے وہ کوئی عالم ہستی روشن ہے تو اس نور کی وجہ سے ہے۔ منبع حیات اگر نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ منظومہ شمسی میں جو سورج محور ہے، مرکز ہے، وہ تو پھر سمائے دنیا اسی آسمان اور زمین میں ہے۔ تو یہ جو سماوات کا تذکرہ ہے اس میں یعنی اس خورشید کا کوئی کردار نہیں ہے۔ منظومہ شمسی ہے۔ منظومہ شمسی میں پہلے کہا کہ مرکز زمین ہے۔ تقریباً سائنسدانوں نے سورج سمیت 7 کا اعلان کیا، لیکن سائنس اور آگے بڑھی۔ حال ہی میں کچھ اور نظریات کا اعلان بھی ہوا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ 9 بھی نہیں، یہ 12 پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی 14 کا انتظار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ موضوع ہے منظومہ نوری۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ یعقوب بشوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظومہ نوری سے مراد کیا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا ایک ہے منظومہ شمسی، یہ آپ سے سنا ہے منظومہ نوری۔ تو سوال یہ ہے کہ منظومہ نوری کیا ہے اور منظومہ نوری اور منظومہ شمسی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو منظومہ نوری ہے، سورہ مبارکہ یہ نور آیت نمبر 35 کی روشنی میں ہم نے اس منظومہ کو کشف کیا، اور اولین بار لاہور میں ایک ہمارا پروگرام چلا، اور اس کے بعد دوسرا پروگرام کراچی میں سچ ٹی وی پر بھی 1 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ یہ منظومہ نوری دراصل اس کا جو منبع ہے یہ آیت نمبر 35 سے سورہ مبارکہ ہے۔ نور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اس کے بعد تو یہ آیت دراصل منبع، مصدر اور اصل ہے اس منظومہ نوری کا۔ منظومہ نوری کچھ ایسے وجود پر مشتمل ہے کہ جن سے عالم روشن ہے، اور عالم ہستی انہی سے فیض اٹھا رہا ہے۔ تو یہ عالم جو فیض اٹھا رہا ہے انہی وجود سے، تو یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ البتہ اس آیت پہ بحث کرنے سے پہلے آپ نے جو سوال فرمایا کہ نظام شمسی اور اس میں کیا فرق ہے، لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے ایک بنیادی سوال ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، خدا نور زمین و آسمان ہے۔ تو یہاں نور سے مراد کیا؟ جس طرح یہ ٹیوب لائٹ ہے یا سورج کی جو روشنی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، یا نور سے مراد کوئی اور چیز ہے؟ یہاں پر دراصل پروردگار عالم تمثیلات کا سہارا لے رہا ہے۔ یہاں پر مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس عالم ہستی میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ لفظ اللہ کو لایا، کیونکہ اس نور کا تعلق خداوند عالم کے تمام صفات سے ہے۔ صحیح۔ اسی وجہ سے لفظ، کوئی اور لفظ اگر لاتا تو اس لفظ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تمام اوصاف پروردگار کے مجموعے کا نام ہے۔ صحیح۔ تمام صفات جمال و جلال خدا کا مجموعہ لفظ اللہ میں، یعنی تمام معانی لفظ اللہ میں پوشیدہ ہے۔ اسی وجہ سے لفظ اللہ کو لایا، اس کے بعد لفظ نور کو لایا، چونکہ نور آپ نے فرمایا کہ نور یہ مادی نور کے مختلف مصادیق ہے، لیکن پروردگار عالم جس نور کا تذکرہ کر رہا ہے وہ کوئی
آج کا نور یا جس کو کسی بٹن کی ضرورت ہو وہ نہیں ہے، دراصل ایک تمثیل ہے، یعنی عالم اگر زندگی پا رہا ہے تو اس نور کی وجہ سے ہے، عالم ہستی روشن ہے تو اس نور کی وجہ سے ہے، کیونکہ نور یہاں پر کنایا ہے منبع حیات۔ صحیح۔ منبع حیات اگر نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، اگر یہ منبع ہو، چشمہ اگر ہے تو پھر نہریں ہیں، پانی ہے، پیاس بجھے گی۔ جب چشمہ ہی خشک ہو تو وہاں پر آبادی کا تصور نہیں ہے، وہاں پر ویرانی ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اللہ نور السماوات والارض کہا، یعنی پہلے آسمانوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد زمین کا تذکرہ کیا، یعنی یہ جو نور ہے اس کے رسائی کہاں تک ہے؟ فرمایا آسمان نہیں، جمع لایا، سمانی لایا، سماوات لایا، اور سماوات 7 آسمان جو ہمارے پاس ہے، یہ تمام یعنی جہاں تک انسان کا تصور جائے، البتہ یہ 7 آسمانوں تک انسان کا تصور نہیں جاتا جب تک قرآن رہنمائی نہ کرے، جب تک احادیث رہنمائی نہ کرے۔ آج تو سائنس پہلے آسمان کو بھی کشف کرنے سے عاجز ہے، کہا پہلے آسمان کی انتہا کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ تو منظومہ شمسی میں جو سورج محور ہے، مرکز ہے، وہ تو پھر سماء دنیا یعنی اسی آسمان اور زمین میں ہے، تو یہ جو سماوات کا تذکرہ ہے اس میں یعنی اس خورشید کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دیکھو یہ جو منظومہ شمسی ہے، منظومہ شمسی میں پہلے کہا کہ مرکز زمین ہے، صحیح۔ اس کے بعد اس نظریے کو سائنس نے باطل کیا، کہا نہیں، منظومہ شمسی کا کام اس زمین پہ روشنی دینا ہے، اہل زمین کو فائدہ اور فیض پہنچانا، یہ منظومہ شمسی ہے۔ اسی وجہ سے منظومہ شمسی کا ایک مرکز ہے، صحیح، وہی مرکز سے دوسرے سیارے روشنی بھی لیتے ہیں، حرارت بھی لیتے ہیں، یعنی اگر دوسرے سیاروں میں اگر آپ قدرت اگر پائیں گے، اگر نور پائیں گے تو وہ سب اس سورج کی برکت ہے، اس شمس کی برکت ہے۔ سورج ایک ہے لیکن اس کے گرد گھومنے والے یہ اس نظام یعنی زمین نظام شمسی کی وجہ سے روشن ہے۔ تو اس منظومہ شمسی میں مرکزیت ایک مرکزیت ہے، ایک مرکزیت، صحیح، اسی مرکزیت کے گرد دوسرے سیارے گھومتے ہیں، ان سیاروں میں خود زمین ہے، اسی طرح زحل ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے۔ تقریباً سائنسدانوں نے سورج سمیت 7 کا اعلان کیا، لیکن سائنس اور آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ 7 کے بجائے کہا کہ 9، منظومہ شمسی 9 پر مشتمل ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک اور بھی سیارہ کشف کیا، حال ہی میں کچھ اور نظریات کا اعلان بھی ہوا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ 9 بھی نہیں، یہ 12 پر مشتمل ہے۔ اچھا، تو ہم نے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی 14 کا انتظار کرو، ماشاء اللہ، یہ بھی 14 پر مشتمل انشاءاللہ یہ اعلان کریں گے۔ لیکن اس کا کام کیا ہے؟ وہی دیکھو مرکزیت، منظومہ نوری میں بھی ایک مرکزیت ہے۔ صحیح، لیکن منظومہ شمسی میں ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے اور ایک پورا نظام ہے، جس طرح اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور اس کے فوائد ہیں زمین میں دن رات کا آنا جانا، اسی طریقے سے جو سال شمسی ہے، تو کیا منظومہ شمسی کے حوالے سے ہم جو ایک سنتے ہیں سال نوری، تو نوری سال جو ہے، تو کیا نوری سال یہ بھی اسی سے تعلق ہے، منظومہ شمسی سے متعلق ہے؟ منظومہ دیکھو شمسی یہ جو نوری یہ تو سائنسدانوں نے بہت وضاحت سے باتیں کی ہے، اور یہاں پر جو کہکشان ہے اور کہکشانوں میں کیا ہو رہا ہے، انسان کے عقول حیران ہے۔ تو یہ نوری جو سال ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق اسی مادی نور سے ہے، جی، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اس کا تعلق خود ذات پروردگار سے ہے، ایک مرکزیت ہے، مرکزیت وہی ذات پروردگار ہے۔
جو زمان و مکان کی کیفیت سے بالا ہے۔ جی، زمان اور مکان سے ماورا ہے۔ اصلاً انسان یا سائنس کے اصلاً رسائی نہیں ہے، صحیح۔ لیکن خدا خبر دے رہا ہے کہ اللہ مرکز ہستی ذات پروردگار ہے اور نور پروردگار کی وجہ سے عالم فیضیاب ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے بڑھ کر آیت کہتی ہے کہ دیکھو نور، خود نور کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، صحیح۔ حرکت، پہچان، شناخت، جو اپنے ذات میں بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ جو خود بھی شناختہ شدہ ہے، دوسروں کو بھی شناخت دے۔ صحیح۔ یعنی نور کی تعریف ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں جس منظومہ نوری کا تذکرہ کر رہا ہے، اس میں لفظ اللہ کو لا کر کہا کہ یہ جو عالم ہستی ہے، چونکہ نور کا کام روشنی دینا، زندگی دینا، حرکت دینا، شناخت دینا۔ تو یہ جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری جو پیغمبر فرماتے ہیں، تو اس سے اس آیت کو پھر ہم کیسے ملاتے ہیں؟ یہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، جی، تو اس نور کا بھی تعلق اسی نور سے ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ دیکھو خداوند عالم دراصل اسی نور کا تعارف کر رہا ہے۔ یہ نور اول ما خلق اللہ، نوری یہ کیا ہے؟ اس پر ہم پہنچ جائیں گے۔ کہا کہ اللہ یہ آسمانوں اور زمین یعنی عالم ہستی اس نور خدا سے روشن ہے۔ اس کے بعد آیت نے آگے بڑھ کر کہا مثل نورہ کمشکات، خدا لیس کمثلہ شیء، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، ہم خدا کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اگر کہہ دے خدا نور ہے تو پھر تشبیہ ہے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ خدا تشبیہ سے ماورا ہے، لیکن خدا یہاں پر تمثیل بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے، اگر اللہ کے کردار کو سمجھنا ہے تو خدا کے نور کا مشکات، مشکات یہ نور خدا ہے۔ مشکات کو اگر ہم سمجھیں گے تو نور خدا کو ہم سمجھیں گے، اور اس عالم میں نور خدا کا جو کردار ہے اسے ہم سمجھیں گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کمشکات، یہاں پھر وہی تمثیل کہ خدا جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ مشکات کی طرح ہے۔ مشکات کا معنی ہے چراغ دان۔ فیہا مصباح، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھو نور خدا یہ مشکات کی طرح ہے۔ اب مشکات کا معنی کیا ہے کہ وہ چراغ دان جس پر چراغ رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی مشکات خود روشن نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں جو پرانے زمانے میں یہی ایک طاقچہ ہے، اس پہ چراغ وہ رکھتے تھے، تو وہی طاقچہ وہ خود روشن نہیں ہے، اس پر جو چراغ رکھے وہ روشن ہے۔ لیکن یہاں پر آیت عجیب گفتگو کر رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے یہ آپ کے گھر والے چراغدان نہیں ہے، یہ وہ چراغدان ہے جو خود روشن ہے، جو خود روشن ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ اس چراغ کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ چراغدان ہو تو چراغ اس پر قائم رہے، جب چراغدان اگر نہ ہو تو چراغ گر جائے گا۔ یعنی چراغ کو، مصباح کو سہارا دے رہا ہے یہ چراغدان۔ مشکات کا یہاں پر کام کیا ہے؟ اس مصباح کو سنبھالنا، اس کو گرنے نہ دینا، اس کو بے اثر ہونے نہ دینا، اس کے وجود کو شناخت دینا، اس کے وجود کو دوام دینا، اس کے وجود کو قائم رکھنا، تاکہ عالم اس مصباح کے وجود سے فیض اٹھائے۔ صحیح۔ یہاں پر کمال کی گفتگو یہ ہے کہ یہ مشکات یہ خود بھی روشن ہے، مصباح یہ خود بھی روشن ہے۔ ایک مصباح عام ہے، ایک مصباح خاص ہے۔ یہاں پر جو مصباح عام ہے وہاں پر الف لام کے بغیر لایا۔ صحیح۔ مصباح تو یہاں پر تنوین کے ساتھ بھی ہے، یعنی مشکات بھی تنوین کے ساتھ ہے، نکرہ لایا۔ صحیح۔ ایک مرتبہ معرفہ لایا،
ایک مرتبہ نکیرہ لایا، تو نکیرہ اگر تنوین کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل توصیف نہیں ہے، بہت باعظمت ہے۔ اچھا، یعنی نکرہ کا مطلب تو عام تو تصور یہ ہے یعنی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن آپ نے بیان کیا اگر نکرہ اس حالت میں ہو لیکن تو اس کی تنوین کے ساتھ ہو، پھر بعض اوقات یہ یعنی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے فوق لیے بھی۔ العادہ عظمت، اچھا، فوق العادہ عظمت۔ اسی وجہ سے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، ہم ایک مرتبہ عرب والوں سے قانون لیں گے، قرآن اس قانون کو توڑتا ہے، قرآن قانون بناتا ہے۔ عرب سے قرآن قرضہ نہیں لیتا، صحیح، قرآن کسی زبان کا مقروض نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کمشکاتن کہا، یعنی آپ خود اندازہ لگائے وہ نور خدا جس سے تمام آسمان اور زمین روشن ہو، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ صحیح، یعنی نکیرہ یعنی بے اہمیت، یہاں پر سب سے زیادہ اہمیت تو اسی کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نور خدا ہے، یعنی یہی مشکات نور خدا ہے جس سے عالم ہستی روشن ہے، عالم ہستی کا مشکات۔ اور اس مشکات کا کام کیا ہے؟ یہ مصباح کو سہارا دیتا ہے۔ مصباح اس چراغدان پر ہے جو خود روشن ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اس کے بعد فرمایا یہ جو مصباح ہے، مصباح عام، مصباح خاص۔ تو اس سے تو عرفا کا جو نظریہ وحدت الوجود وہ بھی ثابت نہیں ہوتا کسی حد تک۔ دیکھو یہاں پر ہم آگے بڑھ کر عرض کریں گے، یہاں پر نظام امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، امامت عام، اس کے بعد امام خاص۔ مصباح امامت عام، المصباح امام خاص، یعنی امام حاضر، امام ناظر، آپ کے زمانے کا امام۔ المصباح، المصباح یعنی چراغ جو روشن ہے، جو نور دے رہا ہے، جو عالم کو وجود دے رہا ہے۔ لیکن منظوم شمسی میں ہم دیکھتے ہیں ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، جی اور چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہے، اپنی جو روشنی ہے وہ چاند سورج سے لیتا ہے۔ تو بعض روایت میں ہے کہ جس طرح انا کالشمس و علی کالقمر، کہ پیغمبر کا فرمان اگر حدیث ہے کہ میں سورج کی طرح ہوں اور علی چاند کی طرح ہے۔ اس طرح بعض نے کہا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سے مراد شمس سے مراد شمس رسالت ہے، اور قمر سے مراد جو ہے یہاں پہ نور ولایت مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے۔ دیکھو یہاں پر ہم آگے بڑھ کر آپ کو عرض کریں گے کہ یہاں پر نور کو واحد لایا، صحیح، انوار نے کہا۔ کیونکہ جو چاند کی جو روشنی ہے وہ در حقیقت سورج ہی کی روشنی ہے۔ جی جی، دیکھو ایک منظومہ شمسی میں چاند نہیں ہے، چاند اس سے الگ ہے۔ زمین ہے، زحل ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، یہ جو آپ نام لیتے جائیں گے۔ تو یہاں پر منظومہ نوری میں دراصل ابھی جو قرآن نے فرمایا کہ یہ مشکات ہے، اس کے بعد اس مشکات میں مصباح ہے، پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ، کہ مصباح کہاں ہے؟ کہا زجاجہ۔ زجاجہ کیا ہے؟ زجاجہ وہ محافظ ہے جو مصباح کو بجھنے نہ دے۔ صحیح، اگر مصباح اگر روشن ہے تو دیکھو چراغ ہے، چراغ کے لیے دو خطرہ ہے، پہلا خطرہ گرنے کا ہے، دوسرا خطرہ بجھنے کا ہے۔ دیکھو چراغ، دیکھو چراغ جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں، چراغ کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، یعنی ایک اٹھانے والا ہو، ایک بچانے والا ہو۔ تو وہ جو آیت ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، بالکل صحیح، یہاں پر کیا ہے؟ ارادہ یہ پروردگار سے یہ قائم ہے، صحیح، ارادہ یہ پروردگار یہاں پر حاکم ہے۔ تو یہاں پر مشکات کے بارے میں اب اگر روایتوں کی طرح بھی آ جائے تو معصومین سے روایت ہے کہ دیکھو یہاں پر مشکات سے مراد ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کے بعد دوسری تفسیر زجاجہ کے لیے 3 تفسیر ہے، ہر زمانے کا امام، اور اس کے بعد کہا کہ وسیع پیغمبر، اس کے بعد ایک روایت میں کہا کہ مصداق زجاجہ کا خود ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا 2 کردار سامنے آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب سیدہ یہی نور خدا ہے، صحیح، جناب سیدہ یہی نور خدا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔
مرکزیت ذات فاطمہ. صحیح. اب جو ذات فاطمہ جو مرکزیت ہے ان کا کیا کردار ہے یہ جو حدیث قصہ میں ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و اس پر بھی بالہا، آئیں گے. کہ دیکھو یہاں پر دو کردار ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ نظام امامت کو اٹھانے والی ذات ہے. نظام امامت آپ بھی دیکھیں گے، یہ امامت کا ایک سلسلہ کہاں سے چلا؟ اسی بطن سے 11 امام تو 11 مصباح. تو اس وجود کا کردار یہ ہے کہ دیکھو بنیاد، اساس، یعنی جو کسی شے کو وجود دے اور اس کے اثر کو خاموش ہونے نہ دے اور اس کو دوام دے، یعنی بنیاد امامت ذات فاطمہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ دو کردار. ایک تو یہ ہے کہ امامت کو گرنے نہ دے، ولایت کو گرنے نہ دے، رسالت کو گرنے نہ دے، اور دوسرا کام ان کے اثر کو ختم ہونے نہ دے. آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امامت کا سورج غروب ہوا، لیکن آج بھی ہم اسی کربلا کے سورج سے روشنی لے رہے ہیں. کربلا ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. تو اس مشکات کا کیا کام ہے؟ اثر کو خاموش ہونے نہ دے. اس نور خدا کو جو مقتل میں خاموش کرنا چاہا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. بلکہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا کہ کیا بیعت کیوں نہیں کرتے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو ایک جواب یہ بھی فرمایا کہ جس گود میں پلا ہوں وہ گود اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے فاسق فاجر. طاہر گود میں پلا ہوں. تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا. یعنی نور مکمل یہ کیسے ہوگا؟ نور مکمل یہاں پر دیکھو خود امامت کی ایک تشبیہ یہ قمر سے بھی دیا ہے. صحیح. یہ جو چاند کے لیے کہا 14ویں کا چاند، یہ 14 پر جا کر مکمل ہوگا. صحیح. اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو یہ جو مشکات ہے یہ 14 کو مکمل کر کے رکھ دے. اب اس کے اگر آپ دوسرے لفظوں میں اگر تفسیر اگر سننا چاہے، سورہ مبارکہ کوثر، سورہ کوثر میں ہم نے یہ ایک نظریہ پیش کیا تھا، جتنے بھی معانی سورہ کوثر کے ہمارے مفسرین نے کیے ہیں وہ اصلاً کوثر کا معنی نہیں ہے، لیکن کوثر کا دو کردار. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کوثر یہ رسالت کو بچانا، یعنی دین کو بچانا، امامت ہو، رسالت ہو یا ولایت ہو. تو یہاں پر اگر مشکات کا کردار کہ مشکات نہ چراغ کو گرنے دے نہ بجھنے دے، اس کی تفسیر سورہ مبارکہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، اب قیامت تک آپ کی رسالت بچی رہے گی، آپ کی نبوت بچی رہے گی، چونکہ کوثر کا دو اثر ہے. ایک یہ ہے کہ اس سلسلہ نبوت کو بے نور ہونے نہ دے، اس سلسلہ ہدایت کو ختم ہونے نہ دے، اس کے بعد اس سلسلہ ہدایت کو دشمنوں سے بچانا. صحیح. یعنی دشمنوں کو ابتر اور ناکام بنانا بھی اس وجود کا کام ہے. یا وہاں پر جو ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ نور امامت کے بغیر نور رسالت جو ہے وہ اصلاً مکمل نہیں ہے. نور رسالت تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ ولایت ہے. تو ناظرین محترم، انشاءاللہ اس اہم موضوع پہ سلسلہ گفتگو جاری ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.